بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات کی ایک ایسی عبارت کہ جسے پڑھ کر بہت سارے یہود جب مسلمان ہوتے ہیں تو شیعہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا اعتراف موجود ہے، وَكَثِيرٌ مِّنَ الْيَهُودِ إِذَا أَسْلَمَ يَتَشَيَّعُ، بہت سارے یہودی جب مسلمان ہوتے ہیں تو شیعہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ رَأَى فِي التَّوْرَاةِ ذِكْرَ الْاثْنَيْ عَشَرَ، چونکہ وہ یہودی تورات میں 12 کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ تورات ابھی اٹھائیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل میں، ہولی بک میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 20 میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے ابراہیم، میں اسماعیل کے سلسلے میں تیری درخواست پوری کروں گا۔ I will bless him، میں اسے بابرکت بناؤں گا، میں اس کی اولاد کو بہت ہی بڑھا دوں گا۔ He will beget 12 chiefs، اس کی اولاد میں 12 سردار پیدا ہوں گے، وہ 12 سرداروں کا باپ ہوگا۔ I will make him a great nation، میں اسے ایک عظیم ملت، ایک عظیم امت اور ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ بخاری مسلم سمیت اہل سنت کے بہت ساری حدیثی کتب میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، لا يزال الاسلام عزیزا یا غالبا حتی یمضی فیہم 12 خلیفتا قیما رجلا امیرا، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اسلام غالب رہے گا، اسلام قائم رہے گا جب تک 12 خلیفہ ہوں، جب تک 12 مرد ہوں، جب تک 12 امیر ہوں۔ اب یہ کون سے 12 ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں، اور وہ کون سے 12 ہیں کہ جن کی بشارت اللہ نے تورات میں حضرت ابراہیم کو دی ہے؟ کیا ایک ہی 12 ہیں یا نہ الگ الگ ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهَؤُلَاءِ 12، یہ جو حدیث میں 12 ہیں، ہم المذکورون فی التورات، یہ وہی 12 ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات میں ہے، یہ وہی 12 ہیں کہ جن کی بشارت اللہ نے تورات میں حضرت ابراہیم کو دی ہے۔ اب یہ کون ہیں 12؟ ان 12 کے مصادیق کون ہیں؟ اس سلسلے میں اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء تذبذب کے شکار ہیں۔ کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دلیل کے ساتھ ان 12 کے نام سامنے لائیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 یکی بعد دیگرے صدر اسلام میں گزر چکے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کی تعداد پوری نہیں ہے، قیامت تک ان کی تعداد پوری ہوگی۔ کچھ نے 4 خلفاء کے ساتھ بنی امیہ کے خلفاء بھی ذکر کیے ہیں، کچھ نے بنی امیہ کے ساتھ بنی عباس کے کچھ خلفاء بھی ذکر کیے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ نے 5 خلفاء کے نام بتائے ہیں، کچھ نے 11 خلفاء کے نام بتائے ہیں، کچھ نے 12 خلفاء کی حدیث کے ذیل میں 13 خلفاء کے نام لکھے ہیں۔ قاضی عیاض نے 13 خلفاء کے نام بتائے ہیں۔ اب یہ 12 کون ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف نظرات ہیں، لیکن بغیر کسی دلیل کے شیخ ابن تیمیہ، قاضی عیاض اور اس کے ساتھ باقی کچھ علماء نے جب ان 12 خلفاء کے نام لکھے ہیں تو ان میں یزید کا نام بھی لکھا ہے، وہی یزید جس کے بارے میں اہل سنت عالم علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ ان الخبیث، یہ یزید خبیث، لم یکن مصدقا برسول اللہ، یہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس کا کوئی ایمان نہیں تھا رسول کی رسالت پر۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں، علامہ علوسی کہتے ہیں کہ میں جائز سمجھتا ہوں کہ یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کی جائے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ رسول پر ایمان نہیں لایا تھا اور جس پر لعنت کرنا علماء جائز سمجھتے ہیں، کیا وہ یزید وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام غالب رہے گا؟ کیا وہ یزید وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تورات میں حضرت ابراہیم کو بشارت دے؟ قطعاً و یقیناً نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کون ہیں یہ 12؟ شیعہ مکتب فکر میں، شیعہ اسکول آف تھاٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرون اولیٰ سے ابھی تک ان 12 کی مصادیق وہی 12 امام ہیں، 12 ائمہ ہیں، ائمہ معصومین ہیں علیہم السلام۔ لیکن اہل سنت کے ہاں یہ 12 کون ہیں؟ اختلاف ہے، اور کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے تمام علماء، تمام جوانوں سے اور تمام انصاف پسند عوام سے، لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان 12 خلفاء والی حدیث کی ذیل میں وہ 12 خلفاء کے نام سامنے لائیں، مگر آرگیومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء ان 12 خلفاء کے نام سامنے لائیں گے دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اب سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔